يا مرحبا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین۔ سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کی حرکتوں کو بیان کیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روز قیامت کو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، یعنی کافر آدمی؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ کافر ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کی حرکت اور قباحت یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کو مسکین کے کھانے کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، کہ خود تو کھلاتا نہیں، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ اس کو کھانا کھلاؤ، کہ میں نہیں کھلا سکا آپ کھلاؤ، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی نہیں کہتا۔ یہ دو حرکتیں کافروں کی ہیں۔ پہلی کیا کہ یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، یہ کافر کی حرکت ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کرے، بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گھروں میں سے سب سے بہتر اور افضل گھر اللہ کے ہاں وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا اور بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیر دیتے وقت جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ یتیم کے ساتھ اچھا اور بہترین سلوک کیا جائے، اور کافروں کا کفر اور ان کی بدترین حرکات میں سے ایک یہ حرکت ہے کہ یتیم کو وہ دھکے دیتے ہیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ یہ کافروں کی صفت ہے۔ دوسری صفت کافروں کی کیا ہے؟ کافر کی کہ وہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ کافر جو ہے یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، جبکہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ مسلمان مسکین کو کھانا کھلاتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ اس مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ آپ تو کھانے سے پاک ہیں، آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا؟ تو اللہ فرمائیں گے ہاں تیرے کریم میں ایک مسکین، ایک فقیر، ایک محتاج تھا، بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو مجھے بھی وہیں پاتا، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ یتیم کے ساتھ سلوک اچھا ہو، اور دوسری تعلیمات یہ ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، غریب فقیر کی مدد کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہاں سے منافقین کی حرکتیں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ویل ہو کن کے لیے؟ مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازی اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ کیا چیز داخل ہے غفلت میں؟ یہ بات بھی داخل ہے کہ بالکل غافل ہو جائے اور نماز پڑھے ہی نہیں۔ یہ بات بھی داخل ہے غفلت میں کہ یہ نماز کا وقت نکال دے اور اس کے بعد جا کر پڑھے، جماعت کا اور مسجد کا اہتمام نہ کرے۔ یہ بات بھی غافل ہونے میں، غفلت میں داخل ہے۔ اور یہ بات بھی غفلت اور غافل ہونے میں داخل ہے کہ یہ ایک نماز یا دو نمازیں پڑھتا ہے، دو یا تین نمازیں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی غافل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اہتمام نہیں کرتے، غافل بنے ہوئے غفلت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ میری آنکھ نہیں کھلی، سردی بہت تھی، گرمی بہت تھی، میرے سر میں درد تھا، اور بس کیا کرے جی رات کام بہت تھا، اتنی بات پہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غافل ہیں۔ فرمایا ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟
ویل کا لفظی ترجمہ تو ہے خرابی اور بربادی، لیکن علماء نے لکھا کہ ویل جہنم دوزخ میں ایک وادی ہے جس وادی میں سارے جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ یہ ان کو وہ ویل، وہ جہنم کا وہ حصہ ان کو ملے گا جو نمازوں میں سے غافل ہیں اور نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اور فرمایا ویل وہ وادی ہے جہاں پہ بچھو اور سانپ ہیں، اور ایسے سانپ جو اونٹ کی گردن کی طرح لمبے اور ایسے بچھو جو خچر کی طرح بڑے، ایسی وادی میں ان کو داخل کریں گے۔ الذین هم یراؤون، دوسری بات جو ان منافقین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ منافقین نماز سے غفلت برتتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ دکھلاوا مقصود ہو وہاں جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں لہذا ہم مسلمان ہیں، تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور غفلت سے اور سستی اور کاہلی سے پڑھتے ہیں۔ یہ منافقین کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں۔ مسلمان تو نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر یہ والی کمیاں ہوں جو کافروں اور منافقین کے اللہ نے بیان کی ہیں کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں، اس لیے پہلی آیت میں بتا دیا کہ اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کے دن کا اقرار کرتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی۔ مسلمان تو کوسوں ان چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ آخری بری صفت کافروں اور منافقین کی جو اللہ نے بیان کی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ معمولی سی چیز کو بھی روک لیتے ہیں۔ آپس میں لین دین میں چھوٹی موٹی چیز بھی یہ نہیں دیتے، جیسے پڑوسیوں سے آدمی کوئی برتن مانگ لیتا ہے، کبھی نمک مانگ لیا، کوئی چیز وقتی طور پہ ضرورت پڑی تو پڑوسی سے لے لی، سواری کی ضرورت پڑی، تھوڑا کام کے لیے جانا ہے، معمولی طور پہ تھوڑی وقت کے لیے دے دینا چاہیے۔ تھوڑی چیز کو بھی روک لینا، مہمان آ گئے ان کو برتنوں کی ضرورت پڑی تو برتن مانگ لیے تو دے دینا، بستر کی ضرورت پڑی بستر دے دینا، چارپائیوں کی ضرورت پڑی چارپائی دے دینا۔ معمولی چیزوں میں سے کسی چیز کی ضرورت پڑے وہ بھی یہ منافق اور کافر لوگ روک لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، ایسے بخیل ہیں، ایسا بخل ہے ان کے اندر۔ تو مسلمان کی یہ شان ہے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا سینہ کھلا اور دل بڑا ہوتا ہے، وہ تو جتنا اس کے ذمہ بنتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ دوسری صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ معاون سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ مومن آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اور کافر اور منافق زکوٰۃ نہیں دیتا، کہ مال کا 40واں حصہ جو کہ معاون معمولی سا ہی بنتا ہے کہ 40واں حصہ بھی اس نے نہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان بری صفات اور بری حرکتوں سے اللہ ہمیں بچائیں اور پکا اور سچا مسلمان اللہ تعالی ہمیں بنائے۔